خلد سے نکلی ہے میرے گھر کے لیے فاطمہ خلد سے نکلی ہے میرے گھر کے لیے فرش جو بچھنے لگا موت کے بعد میری روح کرے گی ماتم موت کے بعد میری روح کرے گی ماتم زندگی کم ہے غم صبت پیمبر کے لیے زندگی کم ہے غم صبت پیمبر کے لیے فرش جو بچھنے لگا نعرہ صلوات غم حسین سے نزدیک کر گئے آنسو غم حسین سے نزدیک کر گئے آنسو پھر اس کے بعد نہ جانے کدھر گئے آنسو غم حسین کے ہمراہ تھے تو زندہ تھے غم حسین کے ہمراہ تھے تو زندہ تھے غم حسین سے بچھڑے تو مر گئے آنسو غم نعرہ صلوات صاحب میں سے اور سماعت کرنا بدن سے روح گئی اقربا کی آس گئی بدن سے روح گئی اقربا کی آس گئی
عشق علی کا مگر لباس گئی پہن کے عشق علی کا مگر لباس گئی جو عشق آل محمد میں روح نکلی ہے ہمیں یقین ہے وہ پنجے تل کے پاس گئی بدن سے روح نعرہ صلوات صاحب اس سے اور حاضر خزاں نصیب بہاروں میں دم نہیں ہوتا خزاں نصیب بہاروں میں دم نہیں ہوتا وہ زندگی ہی نہیں جس میں غم نہیں ہوتا وہ زندگی ہی نہیں جس میں غم نہیں ہوتا اور غم حسین سے بڑھ کر نہیں غم دنیا غم حسین سے بڑھ کر نہیں غم دنیا یہ ایسا غم ہے جو بانٹو تو کم نہیں ہوتا غم حسین سے بڑھ کر نہیں غم دنیا یہ ایسا غم ہے جو بانٹو تو کم نہیں ہوتا خزاں نصیب نعرہ صلوات سامنے سے اور سماعت کر لیں دیکھ کر اسلام کو ظلم و ستم کی دھوپ میں دیکھ کر اسلام کو ظلم و ستم کی دھوپ میں چادر زینب نے عابد اس پر سایہ کر لیا دیکھ کر اسلام کو ظلم و ستم کی
اب یہ سورج روشنی دے یا نہ دے کچھ غم نہیں، اب یہ سورج روشنی دے یا نہ دے کچھ غم نہیں، مجلس شبیر سے گھر میں اجالا کر لیا، دیکھ کر نعرہ صلوات۔ ہم نے اس دور کے مخصوص مسلمانوں کو، ہم نے اس دور کے مخصوص مسلمانوں کو یہ تو فرماتے سنا ہے کہ نبی خمسہ ہے، یہ تو فرماتے سنا ہے کہ نبی خمسہ ہے، مگر اللہ رے حیدر تیری غیبت کا اثر ایک آواز نہ آئی کہ علی خمسہ ہے، ایک آواز نہ آئی کہ علی خمسہ ہے، ہم نے اس دور نعرہ صلوات۔ چار مصرع اور سماعت کریں، اس کے بعد سلام۔ میری پلکوں سے جب اشک عزا روکا نہیں جاتا، میری پلکوں سے جب اشک وضع روکا نہیں جاتا، خزاں کا تب غم شبیر پر سایہ نہیں جاتا، میں جب گھر سے نکلتا ہوں فرشتے ساتھ چلتے ہیں، کبھی میں مجلس شبیر میں تنہا نہیں جاتا، میں جب گھر سے نکلتا ہوں فرشتے ساتھ چلتے ہیں، کبھی میں مجلس شبیر میں تنہا نہیں جاتا، میری پلکوں نعرہ صلوات۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حیدری یا علی، حیدری یا علی، محمد علی محمد صلوات۔
کتنا مشکل ہے وعدہ کر کے وعدہ نبھانا کتنا مشکل ہے سر کو کٹا کر دین بچانا کتنا مشکل ہے وعدہ کر کے وعدہ نبھانا کتنا مشکل ہے ہم ہیں حسینی یہ کہنا تو آسان ہے لیکن ان جیسا کردار بنانا کتنا مشکل ہے پیاس کو دریا تک لے جانا آسان ہے لیکن پیاس کو دریا سے لے آنا کتنا مشکل ہے پیاس کو دریا سے لے آنا کتنا مشکل ہے اسورے رٹ کر حافظ بننا آسان ہے لیکن نیزے پر قرآن سنانا کتنا مشکل ہے نیزے پر قرآن سنانا کتنا مشکل ہے اور جنگ سے زندہ واپس آئے تو غازی کہلائے جنگ سے زندہ واپس آئے تو غازی کہلائے مر کر بھی غازی کہلانا کتنا مشکل ہے مر کر بھی غازی کہلانا کتنا مشکل ہے مولا علی خیبر کے در کو توڑنا آسان تھا ارے لاش جوان کو آدھے پا اٹھانا کتنا مشکل ہے لاش جوان کاندھے پا اٹھانا کتنا مشکل اور غازی بن کر پہرا دینا آسان تھا لیکن غازی بن کر پہرا دینا آسان تھا لیکن ننگے سر بازار میں جانا کتنا مشکل ہے ننگے سر بازار میں جانا کتنا مشکل ہے اور ہاتھوں میں زنجیر نہ ہو
تو کچھ بھی آسان ہے، اور ہاتھ بندھے میت دفنانا کتنا مشکل ہے، ہاتھ بندھے میت دفنانا کتنا مشکل ہے، اور باپ کا سینہ چھوڑ کے جس کو نیند نہ آتی ہو، باپ کا سینہ چھوڑ کے جس کو نیند نہ آتی ہو، ایسی بچی کا بہلانا کتنا مشکل ہے، وعدہ کر کے وعدہ نبھانا کتنا مشکل ہے۔ فاتحہ۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے جعفر رضا ابن اظہار الحسنین کی روح کو ہدیہ ثواب پہنچا دیں۔ چند بند جناب ابو طالب کے حوالے سے بذات خود بزبان ابو طالب سماعت کر لیں، اسی میں چند بند مسائل کے ہو جائیں گے، بس مجھے حکم ہو رہا ہے تو سنا دیتا ہوں۔ درود پڑھیے محمد علیہ اللہم صلی اللہ محمد۔ روح اسلام کی ہے جس میں میں وہ غالب ہوں، جناب ابو طالب فرما رہے ہیں روح اسلام کی ہے جس میں میں وہ غالب ہوں، اور جس کا مطلوب محمد ہے میں وہ طالب ہوں، کل رب پر میری غیبت ہے میں وہ غالب ہوں، اور مجھ کو پہچان لے دنیا میں ابو طالب ہوں، مجھ کو پہچان لے دنیا میں ابو طالب ہوں، روز و شب صبح و مساء حافظ امام تھا، بے سہارا تھے محمد تو نگہباں میں تھا، بے سہارا تھے محمد تو نگہباں میں تھا، حسن اسلام پہ آیا میرے احسانوں سے، اور میں نے ایمان کو پالا بڑے ارمانوں سے، میں نے ایمان کو پالا بڑے ارمانوں سے، بجلیاں گرتی رہی کفر کے ایوانوں سے، شمع حق بجھنے نہ دی ظلم کے طوفانوں سے، وہی کرتا تھا
جو مرضی یہ خدا بندی تھی، میرا ایمان محمد کی رضا مندی تھی، میرا ایمان محمد کی رضا مندی تھی۔ جاگتا تھا میں محمد کو سلا دیتا تھا، ان کے بستر پر میں بیٹوں کو لٹا دیتا تھا، راہ میں کانٹا جو آتا تھا ہٹا دیتا تھا، میں تہے دل سے محمد کو دعا دیتا تھا، میں تہے دل سے محمد کو دعا دیتا تھا۔ روز اس بولتے قرآن کی زیارت کرنا، روز اس بولتے قرآن کی زیارت کرنا، اور میرا معمول تھا اس طرح عبادت کرنا، میرا معمول تھا اس طرح عبادت کرنا۔ آج الزام لگانے لگے مجھ پر بے دین، میں مسلمان نہ ہوا، لایا میں ایمان نہیں، میں نے قرآن نہ پڑھا، میں نے نمازیں نہ پڑھی، اور کفر کی گود میں ایمان بھی پلتا ہے کہیں، کفر کی گود میں ایمان بھی پلتا ہے کہیں، کر کے سازش یہ لگایا ہے نشانہ مجھ پر، میں وہ مومن ہوں کہ ہے کفر کا فتویٰ مجھ پر، میں وہ مومن ہوں کہ ہے کفر کا فتویٰ مجھ پر۔ کیا نمازیں میں زمانے کو دکھا کر پڑھتا، کیا نمازیں میں زمانے کو دکھا کر پڑھتا، اور اپنا گھر چھوڑ کے بت خانے میں جا کر پڑھتا، اپنا گھر چھوڑ کے بت خانے میں جا کر پڑھتا، ارے کلمہ پڑھنا تھا تو ایک ایک کو سنا کر پڑھتا، کلمہ پڑھنا تھا تو ایک ایک کو سنا کر پڑھتا، اور آپ کے گھر سے میں قرآن منگا کر پڑھتا، آپ کے گھر سے میں قرآن منگا کر پڑھتا، میں جو پڑھتا تھا وہ قرآن میرے گھر میں تھا، میں جو پڑھتا تھا وہ قرآن میرے گھر میں تھا، اور جس پہ لایا تھا میں ایمان میرے گھر میں، جس پہ لایا تھا میں ایمان میرے گھر میں، جس پہ لایا تھا میں ایمان میرے گھر میں، دین و ایمان سے پھرا ہوتا تو مومن کہتے، اور آپ کی صف میں کھڑا ہوتا تو مومن کہتے، ارے میں نبی کا نہ ہوا ہوتا تو مومن کہتے، اور کفر کے ساتھ رہا ہوتا تو مومن کہتے، ساتھ دیتا نا نبی کا تو میں مومن ہوتا، ارے باپ ہوتا نا علی کا تو میں مومن، دین و ایمان سے پھرا ہوتا تو مومن کہتے، اور آپ کی صف میں کھڑا ہوتا تو مومن کہتے،
اور میں نبی کا نہ ہوا ہوتا تو مومن کہتے، اور کفر کے ساتھ رہا ہوتا تو مومن کہتے، ساتھ دیتا نہ نبی کا تو میں مومن ہوتا، ارے باپ ہوتا نہ علی کا تو میں مومن ہوتا، باپ ہوتا نہ علی کا تو میں مومن ہوتا۔ اور اہل ایمان کے لیے بات یہ غیرت کی ہے، ایک کافر نے پیغمبر کی کفالت کی ہے، ایک کافر نے پیغمبر کی کفالت کی ہے، اور خطبہ عقد پڑھانے کی جسارت کی، خطبہ عقد پڑھانے کی جسارت کی ہے، اس میں میری نہیں توہین شریعت کی ہے، اس میں میری نہیں توہین شریعت کی ہے، لمحے فکر ہے یہ سارے زمانے کے لیے، لمحے فکر ہے یہ سارے زمانے کے لیے، کوئی مومن نہ ملا عقد پڑھانے کے لیے، کوئی مومن نہ ملا عقد پڑھانے کے لمحے فکر ہے یہ سارے زمانے کے لیے، کوئی مومن نہ ملا عقد پڑھانے کے لیے، کوئی مومن نہ ملا عقد پڑھانے کے لیے۔ اور تم جو آئے تھے محمد کی شکایت لے کر، 360 خداؤں کی محبت لے کر، ارے لات و عزا کی دل و جاں سے حمایت لے کر، اور میرے دروازے پا انکار نبوت لے کر، میرے پاس آنے کی ارے تم سب کو ضرورت کیا تھی، میں تو کافر تھا بھلا مجھ سے شکایت، میں تو کافر تھا بھلا مجھ سے شکایت کیا تھی، میں تو کافر تھا بھلا مجھ سے شکایت کیا تھی، ارے تم کسی صاحب ایمان سے شکایت کرتے یا کسی حافظ قرآن سے شکایت کرتے، یا کسی حافظ قرآن سے شکایت کرتے، لا الہ کے نگہباں سے شکایت کرتے، ارے میں تو کافر تھا مسلمان سے شکایت کرتے، میں تو کافر تھا مسلمان سے شکایت کرتے، مدعا یہ تھا حمایت نہ کروں قرآن کی، آزمائش تھی سراسر یہ میرے ایمان کی، جب محمد کو ستایا تھا وہ دن بھول گئے، قتل کرنے کا ارادہ تھا وہ دن بھول گئے، دوش پر کفر کا سایہ تھا وہ دن بھول گئے، جب محمد تن و تنہا تھا وہ دن بھول گئے، دین اسلام کا عنوان بنے بیٹھے ہو، دین اسلام کا عنوان بنے بیٹھے ہو، میرے صدقے میں مسلمان بنے، میرے صدقے میں مسلمان بنے، جب محمد کو ستایا تھا وہ دن بھول گئے، قتل کرنے کا ارادہ تھا وہ دن بھول گئے، گوشت پر کفر کا سایہ تھا وہ دن بھول گئے، اور جب محمد تن و تنہا تھا وہ دن بھول گئے، دین اسلام کا
عنوان بنے بیٹھے ہو، ارے میرے صدقے میں مسلمان بنے بیٹھے، میرے صدقے میں مسلمان بنے بیٹھے اور تم نے فرق سحر و شام کہاں سمجھا تھا، دین اسلام کو اسلام کہاں سمجھا تھا، اور حق کے پیغام کو پیغام کہاں سمجھا تھا، خوش تھے آغاز پہ انجام کہاں سمجھا تھا، مال ملتا رہا کھاتے رہے کھانے والے، مال ملتا رہا کھاتے رہے کھانے والے، اور خون دیتے رہے میرے ہی گھرانے والے، خون دیتے رہے میرے ہی گھرانے والے، اور جو بہا راہ خدا میں وہ لہو میرا تھا، جو بہادی کی بقا میں وہ لہو میرا تھا، اور جو بہا حق کی رضا میں وہ لہو میرا تھا، اور جو بہا کرب و بلا میں وہ لہو میرا تھا، جو بہا کرب و بلا میں وہ لہو میرا تھا، روز عاشور جو لوٹا گیا گھر میرا تھا، روز عاشور جو لوٹا گیا گھر میرا تھا، اگر خود خنجر سے جو کاٹا گیا سر میرا تھا، خود خنجر سے جو کاٹا گیا سر میرا تھا، اور دین اسلام پہ قربا ہوا اکبر میرا، دین اسلام پہ قربا ہوا اصغر میرا، اور رن میں پامال ہوا قاسم مستر میرا، عدی پہ قربا ہوا عباس دلاور میرا، ہاتھ کٹوا دیے دامن نہ وفا کا چھوڑا، بعد مرنے کے بھی دریا سے نہ قبضہ چھوڑا، بعد مرنے کے بھی دریا سے نہ قبضہ چھوڑا، شدت تشنہ لبی سے جو سکینہ تڑپی، شدت تشنہ لبی سے جو سکینہ تڑپی، 3 دن سے تھی وہ معصوم غضب کی پیاسی، اور خالق ذالی خدمت میں چچا کی پہنچی، اس کی حالت جو علمدار جری نے دیکھی، کب گوارا تھا کہ اس طور بھتیجی روئے، ارے مل کے تا دیر چچا اور بھتیجی روئے، مل کے تا دیر چچا اور بھتیجی روئے، آنکھوں میں لیے پہنچا جری پیش امام، عرض کی چاہت غیرن کی رضا، اب یہ غلام اب بھی آیا نہ تو کس روز میں پھر آؤں گا کا، سن کے یہ دل کو پکڑ بیٹھ گئے شاہ انار، بولے پردیس میں کیا ساتھ میرا چھوڑو گے، ارے اپنے بھائی کی ضعیفی میں کمر توڑو گے، اپنے بھائی کی ضعیفی میں کمر توڑو گے، الغرض بشکو علم لے کے جب عباس چلے، ہوتی تھی زینب کلثوم کلیجہ پکڑے، شاہدی بیٹھے تھے ہاتھوں سے کمر کو پکڑے، کہتے تھے ہائے جواں بھائی میں تیرے صدقے، کہتے تھے ہائے جواں بھائی میں تیرے صدقے، آج ایک ناصرو غمخوار ہمارا چھوٹا، آسرا بچوں
کا زینب کا سہارا چھوٹا آسرا بچوں کا زینب کا سہارا چھوٹا ہاتھ کٹنے پا بھی فوجوں سے یہ غازی نہ رکا پانی خیمے میں پہنچ جائے یہی تھی منشا یک بیک مشک پائے ایک تیرے ستم آگے لگ اور پانی بہتا ہوا بات سے دیکھا نہ گیا غیظ میں آ گئے اور فوجیں ستم پر جھپٹے ہائے بے ہاتھوں کے لڑتے تو کہاں تک لڑتے اور گر کے گھوڑے سے پکارے کہ خبر لو آقا بس مجھے آخری دیدار دکھا دو اور یہ غلام آپ کی الفت پہ فدا ہو اور وعدہ پورا نہ ہوا بخشو خطا ہے آقا سر بھی کٹ جاتا بغیر پانی میں لاتا آقا ارے مشک پر تیر نہ لگتا تو میں آتا شاہ کو پہنچی جو کاشف یہ صدائے ابا اور تھام کر ہاتھوں سے دل بولے کے غائے ابا میری نصرت کے لیے خون میں نہائے ابا ہم چلے آتے ہیں پر آپ نہ آئے ابا ٹھوکریں کھاتے ہوئے پکڑے کمر آتے ہیں ہم سے آیا تو نہیں جاتا مگر آتے ہیں ہم سے آیا تو نہیں جاتا مگر آتے ہیں روح حسین جیت گئے حسین جیت گئے حسین جیت گئے صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے بچا کے دین نبی کا حسین جیت گئے حسین جیت گئے حسین جیت گئے صدا یہ دیتا ہے سجدہ قریب خانہ پروردگار جا تو صحیح بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا قریب خانہ پروردگار جا تو صحیح نظر سے بغض کے پردے ذرا ہٹا تو صحیح لکھا ہے برسر کعبہ حسین جیت گئے حسین جیت گئے حسین جیت گئے صدا یہ دیتا ہے سجدہ علی کے لہجے میں خطبات تو سنانے دو بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا علی کے لہجے میں خطبات تو سنانے دو ارے ذرا سی دیر ہے زینب کو شام آنے دو یزید خود یہ کہے گا حسین جیت گئے حسین جیت گئے حسین جیت گئے صدا یہ دیتا ہے سجدہ سینا کی نوک پہ جیسے ہی سر بلند ہوا
سینا کی نوک پہ جیسے ہی سر بلند ہوا، عجیب شان سے مقتل میں مصطفیٰ نے کہا وہ دیکھو فاطمہ زہرا، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے۔ صلوات پڑھ دیے۔ اب میں گزارش کرتا ہوں عالی جناب مولانا ڈاکٹر محمد باقر زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں منبر پہ، صلوات پڑھ دیے۔ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید جعفر رضا زیدی ابن سید اظہار الحسین زیدی کی روح کو احسان فرمائیں، حسنین کی روح کو احسان فرمائیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين ومحبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ صلی اللہ۔ برادران ایمان اور بزرگان قوم، خصوصی صدقہ ہے چاردہ معصومین کا اور اہل بیت اطہار کا، کہ ان کے توسط سے آپ کی محترم بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ قرآن کریم خالق کی کتاب ہے، مالک کی کتاب ہے، اور قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے۔ باقی وہی رہتا ہے جس کا وارث بوڑھا ہوتا ہے۔ میرا آج کا سرنامہ سخن ہے موت اور حیات۔ صرف انہی 2 لفظوں پر بحث ہوگی، اور بڑی سنجیدہ سماعتوں کے مالک اور بڑے پڑھے لکھے افراد تشریف فرما ہیں، لہذا بلا تمہید گفتگو کا آغاز ہے۔ موت اور حیات۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔
پروردگار عالم نے موت اور حیات کو کیوں رکھا؟ اللہ نے تمہیں یہ زندگی کیوں دی اور پھر اللہ نے تمہیں موت کیوں دی؟ کیا اس کے درمیان پروردگار عالم کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ بس اللہ نے آپ کو بلا وجہ ایسے ہی پیدا کر دیا اور بس آپ کی زندگی کا یہی مقصد ہے کہ بس کھا لیجئے، پی لیجئے، سو جائیے، اٹھ جائیے اور تھوڑا بہت اپنا زندگی کا کام کر لیجئے؟ تو کیا بس ہماری زندگی کا یہی مقصد ہے؟ نہیں، اللہ نے جب انسان کو یہ حیات عطا کی ہے، جب اللہ نے یہ زندگی عطا کی ہے، دی ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی فلسفہ اور کوئی نہ کوئی مقصد ضرور پنہا ہوگا۔ اللہ نے موت اور حیات کو کیوں رکھا؟ اسی آیت میں خلاق عالم اس کی وجہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے موت کیوں رکھی اور زندگی کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم اس کے ذریعے آزما لیں کہ تم میں اچھا عمل کون کر رہا ہے۔ مقصد کیا ہے اللہ کا؟ یعنی یہ زندگی ذریعہ آزمائش ہے، یہ موت بھی ذریعہ آزمائش ہے۔ اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ بہت سی چیزوں کے ذریعے سے آزمائش کرتا ہے۔ اللہ مال کے ذریعے بھی آزمائش کرتا ہے، اللہ اولاد کے ذریعے بھی آزمائش کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، تمہاری زندگی بھی ذریعہ آزمائش ہے، تمہاری موت بھی ذریعہ آزمائش ہے، تمہاری اولاد بھی ذریعہ آزمائش ہے، تمہارا مال بھی ذریعہ آزمائش ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ جب یہ سب چیزیں ذریعہ آزمائش ہے تو اللہ دے کر بھی امتحان لیتا ہے اور اللہ لے کر بھی امتحان لیتا ہے۔ جب اللہ تمہیں بہت دے رہا ہو، یوں سمجھیے گا اس بات کو کہ جب اللہ تمہیں حیات عطا کرے یا اللہ تمہیں موت دے دے تو اب تمہاری زبانوں پر کلمہ کفر جاری نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کیا بس ہم ہی ملے تھے، ہمارے ہی گھر میں کیوں ملک الموت کو بھیج دیا ہے؟ یعنی اگر آپ زندگی کو بھی نعمت سمجھتے ہیں اور موت کو بھی نعمت سمجھتے ہیں تو آپ شکران نعمت کیجیے۔ جب حیات ملے تب بھی شکر الہی بجا لائیے اور جب موت آ جائے تب بھی شکر الہی بجا لائیے، چونکہ موت بھی نعمت کا نام ہے اور حیات بھی نعمت کا نام ہے۔ تو جب یہ دونوں چیزیں نعمتیں ہیں تو پھر جب نعمت ملتی ہے شکر کیا جاتا ہے، کفران نعمت نہیں کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، جس وقت دو چیزیں ذریعہ آزمائش ہے اور اس کے بعد پھر یہ مال بھی ذریعہ آزمائش ہے۔ جس وقت اللہ تمہیں بہت زیادہ دے رہا ہو تو یہ مت سمجھ لینا کہ اللہ ہم سے بہت راضی ہے، اور جس وقت اللہ ہم سے لے رہا ہو، بہت سے افراد ایسے ہیں ان کا کام ٹوٹ گیا اور ایسا دور آ گیا کہ کام نہیں چل رہا ہے، تو وہ یہ مت سمجھ بیٹھنا کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ یعنی بہت سے افراد ایسے ہیں ان کی فکر یہ ہے سماج کی اور معاشرے کی کہ جس کے پاس مال بہت زیادہ ہوگا لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ اس سے بہت زیادہ راضی ہے، چونکہ اللہ اس کو بے پناہ دولت سے نواز رہا ہے، بے پناہ اس کو مال عطا کر رہا ہے، تو لہٰذا اللہ اس سے راضی ہے۔ اچھا، اگر مال کی کثرت کو اور مال کی زیادتی کو آپ رضائے الہی کا ذریعہ سمجھ لیجئے گا تو پھر فرعون کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر نمرود کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آئیے چلیے پھر شداد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ان سے زیادہ مال کسی کے پاس ہو سکتا تھا؟ کہ نہیں جبلا؟ تو اگر مال کو آپ ذریعہ رضائی الہی سمجھیے گا
تو پھر سب سے زیادہ راضی اللہ کو فرعون سے ہونا چاہیے تھا، نمرود سے ہونا چاہیے تھا، شداد سے ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر مال بہت زیادہ آ رہا ہو تو یہ مت سمجھ لینا کہ اللہ ہم سے بہت راضی ہے، اور جب نہ آ رہا ہو تو یہ مت سمجھ لینا کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ جس کو نہ دے رہا ہو اس سے راضی ہو، اور جس کو بہت زیادہ عطا کر رہا ہو اس سے ناراض ہو، اور اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں، اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ جسے بہت دے رہا ہے اس سے راضی ہو۔ جناب خدیجہ سے راضی تھا یا نہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جناب خدیجہ سے راضی تھا اللہ یا نہیں؟ بہت مال اللہ نے ان کو دیا، تو ہو سکتا ہے کہ جس کو بہت دے رہا ہو اللہ اس سے راضی ہو، اور جس کا دروازہ بند کر دیا ہے نہ دے رہا ہو سکتا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو۔ اب مولائے متقیان علی ابن ابی طالب خطیب نہج بلاغہ امام ارشاد فرما رہے ہیں، اگر پہچان نہ ہو کہ اللہ ان دونوں میں سے کس سے راضی ہے اور کس سے ناراض ہے، کیسے پہچانیے گا؟ کوئی تو اللہ نے پہچان رکھی ہوگی کہ جس کو دے رہا ہے اس سے راضی ہے ناراض، جس سے اللہ لے رہا ہے اس سے راضی ہے یا ناراض۔ سمجھ گئے تو دعا ضرور دیجئے گا۔ تو مولائے متقیان نے اس کا پیمانہ کیا بتایا، مولائے کائنات نے اس کی میزان کیا بتائی کہ کیسے پہچانا جائے اللہ جس کو دے رہا ہے اس سے راضی ہے یا جس سے لے رہا ہے اس سے راضی ہے۔ کسی سے تو اللہ راضی ہے یا ناراض ہے؟ کس سے راضی ہے؟ تو مولائے متقیان نے فرمایا کہ اللہ جس کو بہت دے رہا ہو تو یہ دیکھنا کہ وہ شکر الہی بجا لا رہا ہے یا نہیں، اور اللہ جس سے لے رہا ہے اب اس کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس وقت اللہ کا شکر بجا لا رہا ہے یا نہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ راضی اسی سے ہوتا ہے جو شکر الہی بجا لا رہا ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ مولائے کائنات ایک شخص آ جاتا ہے مولا کی بارگاہ میں، معصوم کی بارگاہ میں، اور آ کے کہتا ہے مولا یہ جو زندگی ہے ہمارے پاس یہ اللہ ہی کی تو دی ہوئی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ یاسین میں، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين۔ یہ آیت ہے قرآن کی، اس میں خلاق عالم ارشاد فرما رہا ہے ہم ہی حیات دینے والے ہیں اور ہم ہی موت دینے والے ہیں۔ تو اللہ کا یہ کہنا کہ ہم ہی حیات دینے والے ہیں اور ہم ہی موت دینے والے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہوئے نہ آنا تمہارے اختیار کی بات ہے نہ جانا تمہارے اختیار کی بات ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بھیجتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے بلا لیتا ہے۔ یہ تو تمہارا ذریعہ ہے، آزمائش ہے۔ کہتا ہے وہ شخص امام کی بارگاہ میں، مولا جب اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا بتائیے کیا سوال ہے؟ تو وہ کہتا ہے مولا مجھے کوئی ایسا فارمولہ بتائیے، کوئی ایسا راستہ بتائیے کہ میں اس زندگی میں جتنے چاہوں گناہ کروں اور کسی بھی ایک گناہ کے عوض میری پکڑ نہ ہو، یعنی چاہے میں نماز چھوڑ دوں مگر اللہ مجھے اس کی سزا نہ دے، میں چاہے زندگی میں ایک بھی روزہ نہ رکھوں اللہ مجھے اس کی سزا نہ دے۔ توجہ ہے نا؟
تھوڑا سا آگے ہو جائیے تاکہ ایک مجلسی ماحول ہو جائے. تھوڑا سا دیکھیں میں سیدھی مجلس پڑھنے کا عادی ہوں اور مجھے آپ سے کوئی مطالبہ نہیں ہے. جو بھی آپ کہیں گے وہ اپنے ثواب کے لیے کہیں گے. نعرہ لگائیں گے تو اپنے ثواب کے لیے, داد دیں گے تو اپنے ثواب کے لیے, اور کیا آپ نے, میں ایک درس کے انداز میں مجلس پڑھنے کا عادی ہوں, اور کیا آپ نے مولا میں نماز نہ پڑھوں, حج واجب ہو جائے چاہے حج بھی نہ کروں, روزہ ایک نہ رکھوں, نہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤں, نہ نماز پڑھوں, کوئی بھی ایک کام نہ کروں, گناہ پہ گناہ کرتا رہوں میں اپنی زندگی میں, کوئی ایک راستہ ایسا بتائیے. کہ کیسا مسخرہ انسان تھا. امام سے سوال کر رہا ہے, امام کائنات سے, کہ دیکھتا ہوں یہ جواب کیا دیتے ہیں. ان کے پاس تو ہر چیز کا حل موجود ہے نا. امام نے فرمایا تو ایک پوچھ رہا ہے, ہم تجھے 5 چیزیں بتائیں گے. ہم تجھے 5 چیزیں بتا رہے ہیں, اگر تو نے ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک پر بھی عمل کر لیا تو چاہے نہ نماز پڑھنا, چاہے نہ روزہ رکھنا, چاہے نہ حج کرنا, اور جتنے چاہے گناہ کرنا, چاہے گناہ صغیرہ کرنا, گناہ کبیرہ کرنا, اللہ کسی بھی ایک گناہ کے عوض تجھے سزا نہیں دے گا, اللہ تجھے عذاب نہیں دے گا. کہ مولا جلدی بتائیے. تب امام نے فرمایا ان 5 میں سے پہلا فارمولہ یہ ہے, پہلا راستہ یہ ہے. کہ مولا کیا؟ تو امام نے فرمایا اس ایک فارمولے پر عمل کر لینا, اگر کر لیا تو پھر چاہے جتنے گناہ کر لینا, مگر پکڑ نہیں ہوگی. مولا کیا؟ تو امام نے فرمایا کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ. اور کیا پہلا فارمولہ امام نے کیا بتایا؟ کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ, اور پھر جتنے چاہے گناہ کر لینا, پکڑ نہیں ہوگی. اب ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کے کہتا ہے مولا یہ کیسا فارمولہ ہے, اگر میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو پھر میں جیوں گا کیسے؟ تو امام نے فرمایا دوسرے فارمولے پر عمل کر. کہ مولا دوسرا کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ کسی ایسی جگہ بیٹھ کر گناہ کر جہاں خدا نہ دیکھ رہا ہو. ایک لمحے کے لیے پھر خاموش ہوا, کہتا ہے مولا ایسی تو کوئی جگہ ہے نہیں جہاں اللہ موجود نہ ہو, اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے. تو پھر امام نے فرمایا کہ پھر تیسرا فارمولہ یہ ہے کہ حدود سلطنت الہی سے نکل کر کہیں باہر چلا جا. اور کیا؟ اور پھر چاہے جتنے گناہ کر. کہ مولا اگر پہلے آسمان پر بھی جاؤں گا تو سائنس کہتا ہے نان اسٹاپ بجلی کے رفتار سے لگاتار 500 سال تک سفر کرنا پڑے گا, تب پہلے آسمان پہ پہنچوں گا. اس کے بعد 7 آسمان ہے, اس کے بعد نہ جانے 70 ہزار حجابات ہے, اور ہر نور کے حجاب کو پار کرنے کے لیے 500 سال کی ضرورت ہے. تو اب 70,000 حجاب کو اور ان 7 آسمانوں کو پار کرنے کے لیے کتنی حیات کی ضرورت ہے. تو کبھی کبھی رسالت کو یوں بھی سمجھ لیا کرو. ایک صلوات پڑھے محمد والے کہ میں سلطنت الہی سے نکل کے باہر نہیں جا سکتا ہوں. تب امام نے فرمایا چوتھا فارمولہ یہ ہے کہ جب دروغے جہنم تمہیں اٹھا کر جہنم میں پھینک رہا ہو تو اس سے لڑنے کی طاقت پیدا کرو. کہ مولا میں ملک سے فرشتے سے کیسے لڑ سکتا ہوں, یہ ممکن نہیں ہے. تو امام نے فرمایا پھر 5ویں فارمولے پر عمل کر. اب آپ کی سماعتوں کا امتحان ہے کہ 5ویں راستے پر عمل کر. کہ مولا وہ کیا ہے؟ کہ جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے کے لیے تمہارے دروازے پر آ جائے,
تو اسے دروازے پر روکنے کی صلاحیت پیدا کر، ملک الموت کو روکنے کی اپنے اندر صلاحیت کمال پیدا کر۔ تو اگر آج اس بندے الہی میں یہ صلاحیت موجود ہوتی کہ موت کو دروازے پر روک دیتا تو یہ امامت کی زبان کی سند ہو جاتی کہ چاہے جتنے گناہ کر لینا اللہ تمہاری پکڑ نہیں فرمائے گا۔ تو اب قربان جائے یہ دنیا عظمت زہرا پر۔ فاطمہ میں یہ صلاحیت موجود تھی کہ موت کو دروازے پر روک دیا مگر پھر بھی تصور گناہ نہ کیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور بہتر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ہے موت اور حیات۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، کوئی یہاں باقی نہیں رہے گا۔ مگر یاد رکھیے گا اس پیغام کو کہ انسان مر جاتا ہے مگر انسانیت نہیں مرتی۔ موت جسم کو آتی ہے، کردار کو کبھی موت نہیں آتی۔ موت شخص کو آتی ہے، شخصیت کو موت نہیں آتی۔ موت عالم کو آتی ہے، علم کو نہیں آتی۔ اگر زندہ رہنا ہے تو یہ سارے راستے ہیں۔ اب ایک شخص آتا ہے مولا کی بارگاہ میں، کائنات کا پہلا امام مولا متقیان علی ابن ابی طالب، اور آ کر کہتا ہے مولا موت اور حیات کی آپ تعریف فرما دیجیے۔ موت کسے کہتے ہیں اور حیات کسے کہتے ہیں، زندگی کسے کہتے ہیں اور موت کس چیز کا نام ہے؟ مولا نے سوال کیا کہ پہلے تم بتاؤ تم کسے موت اور حیات سمجھتے ہو؟ تمہارے ذہن میں موت کا تصور کیا ہے اور حیات کا تصور کیا ہے؟ تو یہ کہتا ہے مولا ہم تو بس جو چل رہا ہو تو ہم تصور کرتے ہیں یہ زندہ ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ زندہ ہے، کوئی سو رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ زندہ ہے، یہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، ٹہل رہا ہے، زمین پہ چل رہا ہے تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ زندہ ہے۔ یہ ہمارا تصور زندگی ہے۔ کہ پھر تمہارا تصور موت کیا ہے؟ کہ مولا جسے آغوش قبر میں لٹا دیا جائے ہم سمجھتے ہیں یہ مردہ ہے۔ غور کیا آپ نے؟ ہمارا تصور زندگی کیا ہے؟ ہمارا تصور زندگی صرف اتنا سا ہے کہ ہم چلنے والوں کو زندہ سمجھتے ہیں اور قبر میں لیٹنے والے کو مردہ سمجھتے ہیں۔ اسی کو ہم موت اور اس کو ہم زندگی سمجھتے ہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا خبردار، کہ مولا آپ بتائیے کہ پھر موت اور حیات کس چیز کا نام ہے؟ تو پہلے امام نے فرمایا خبردار، زمین پر چلنے والوں کو زندہ مت سمجھنا۔ آپ کے سماعتوں کے امتحان بڑے پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے، امام فرما رہے، امام کا جملہ ہے، امام فرما رہے خبردار زمین پر چلنے والے کو زندہ مت سمجھنا اور قبر میں لیٹے ہوئے کو مردہ مت سمجھنا۔ کیا بات! زمین پر چلنے والے کو زندہ مت سمجھنا، قبر میں لیٹے ہوئے انسان کو مردہ مت سمجھنا۔ کہ مولا ہم تو آج تک یہی سمجھتے ہوئے آئے ہیں زمین پر چلنا زندگی ہے، قبر میں لیٹ جانا موت کا نام ہے، مگر مولا آپ کہہ رہے زمین پر چلنے والے کو زندہ مت سمجھنا اور قبر میں لیٹے ہوئے کو مردہ مت سمجھنا۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ زمین پر چلنا زندگی نہیں ہوتا ہے اور قبر میں لیٹ جانا موت نہیں ہوتا ہے۔ مولا جب زمین پر چلنا زندگی کی علامت نہیں ہے اور قبر میں لیٹ جانا موت کی علامت نہیں ہے تو
تو پھر مولا آپ بتائیے کہ موت اور حیات کہتے کسے ہیں؟ تو امام نے آگے بڑھ کر ارشاد فرمایا کہ سنو، اگر جاہل چل بھی رہا ہو تو مردہ ہے، اور صاحب علم اگر قبر میں بھی لیٹا ہے تو زندہ ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ جہالت کا نام موت ہوتا ہے، علم کا نام حیات ہوتا جہالت کا نام موت ہوتا ہے اور علم کا نام زندگی ہوتا ہے۔ تو اگر زندہ رہنا ہے تو صاحب علم بنو، جہالت کا دامن چھوڑ دو۔ اگر زندہ رہنا ہے تو صاحب علم ہونا چاہیے، کیونکہ علم کو کبھی موت نہیں آتی ہے۔ موت اور حیات کہتے کسے؟ آپ دیکھیے، میری عادت ہے کہ میں معروف روایات پڑھتا ہوں اور کچھ معروف آیات پڑھتا ہوں، اور انہی کے ذریعے سے میں نتیجہ آپ تک، آپ کے سماعتوں کو ہدیہ کر دیتا ہوں۔ زمین پر چلنا زندگی نہیں ہوتا، قبر میں سو جانا موت نہیں ہوتا۔ اگر صاحب علم ہو تو قبر کی آغوش میں بھی زندہ ہو۔ اچھا، ایک انسان کو جب لحد میں لٹا دیا جاتا ہے، آغوش قبر میں اس کو پہنچا دیا جاتا ہے، تو اب اسے تلقین سنائی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ بڑے حقیقت افروز اور بڑے بہترین اشعار سنانی بھائی نے پڑھے، بہترین فضیلت کا باب اور بہترین مصائب کا باب۔ الحمدللہ، مولا سلامت رکھے سب کو چاہنے والوں۔ آغوش میں لٹا دیا گیا، تو اب تلقین سنائی جاتی ہے، اسمع افہم، اسمع افہم، سنو سمجھ۔ سب سمجھتے ہیں سینٹنس کو، جملے کو، سنو سمجھ، سنو سمجھ۔ اچھا، جب یہ سن بھی رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے تو پھر یہ زندہ ہے۔ کیا شے ہے جو اسے یہاں پہ زندہ رکھے ہوئے ہے؟ کیا عمل ہے جو اس کو یہاں پہ زندہ رکھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے، ہر ایک مر جائے گا۔ لیکن اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو نبی اللہ نے فرمایا ایک فارمولے پر عمل کرنے لا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ علی کی محبت لے کر چلے جانا، قبر میں بھی زندہ رہو گے۔ دل والا علی مولا، سمجھ کے دل والا علی مولا، کیا عمل ہے انسان کا کہ اس کو یہاں بھی سن بھی رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے۔ دنیا میں بھلے ہی عربک نہ سمجھتا ہوں، مگر چھٹے امام کی حدیث ہے، جب ہمارا چاہنے والا مرتا ہے تو دنیا میں کسی بھی گوشے میں مر رہا، اب مرتے ہی اس کی زبان معصوم کی زبان ہو جاتی ہے، عربک زبان اس کی ہو جاتی ہے، یہ عربی سنتا ہے اور سمجھتا ہے۔ اچھا، آغوش قبر میں لیٹا ہوا ہے تو اب تلقین سنائی جاتی ہے، اور روایت کے جملے یہ بھی ہیں، انوار خمسہ میں اور بہت سے دیگر علماء نے بڑے تواتر کے ساتھ میں ان فقروں کو اور ان جملوں کو لکھا ہے، بڑے بڑے علماء نے، بہت سے ریفرنسز میرے پاس میں ہیں۔ اچھا، جیسے ہی یہ مرنے والا قبر میں پہنچتا ہے، آغوش لحد میں لٹا دیا جاتا ہے، تو ملائکہ آتے ہیں
اور اس سے کچھ سوال و جواب کرتے ہیں، کچھ سوال کرتے ہیں اور اس کا کوئی جواب چاہتے ہیں ملائکہ، اس کا امتحان ہوتا ہے۔ دیکھیے انسان کی زندگی بھی ذریعہ آزمائش ہے اور انسان کی موت بھی ذریعہ آزمائش ہے۔ زندگی میں کیسے کیسے آپ نے امتحان دیے، اور اب زندگی کے بعد قبر میں آپ کا کیسا امتحان ہو رہا ہے، وہاں بھی امتحان ہوگا آپ کا۔ اچھا لیٹا ہوا ہے، ملائکہ آتے ہیں سوال کرنے کے لیے، تو روایت کے جملے یہ ہیں، اب ایک نور گوشۂ قبر سے قبر میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہ نور منافق کے سرانے آتا ہے۔ کاش آپ سمجھ جائیں تاریخ، پڑھے لکھے ہیں تو قدر کریے گا، انداز دیکھیے گا، روایت کا جملے دیکھیں تو فرق محسوس کریے گا۔ مومن کے یہ نور مومن کے پیروں کی طرف آتا ہے اور منافق کے سر کی طرف آتا ہے۔ تو میں نے سب سے پہلے سوال کیا کہ یہ آنے والا نور ہے کس کا، کہ یہ آنے والا نور مولا متقیان کا ہوتا ہے۔ تو میں نے مولا کی بارگاہ میں سوال کیا، مولا یہ کچھ ہم سمجھے نہیں، ہم تو سرہانے کو افضل سمجھتے ہیں اور ہم پائیتی کو مفضول سمجھتے ہیں، آپ منافق کے سر کی طرف آ رہے ہیں، تو کیا منافق افضل ہے؟ اور مومن کے پیروں کی طرف آ رہے ہیں تو کیا مومن مفضول ہے؟ کہ نہیں، یہاں پر افضل اور مفضول کی بحث میں مت پڑیے گا کہ مولا پھر وجہ کیا ہے؟ منافق کے سرہانے آتے ہیں اور مومن کے پیروں کے سامنے، چہرے کے سامنے آتے ہیں، تو مولا نے ارشاد فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن قبر میں لیٹا ہوا ہے، جیسے ہی آنکھوں کو کھولتا ہے تو سامنے علی کے چہرے کی زیارت کرتا ہے۔ اس کے لیے نبی اللہ نے فرمایا کہ علی کے چہرے پر دیکھنا عبادت ہے، تاکہ مومن قبر میں بھی لیٹا رہے اور عبادت کا ثواب حاصل کرتا رہے۔ یہ وجہ ہے، یہ فلسفہ ہے۔ جب یہ نور آغوش قبر میں آتا ہے اور جلوہ افروز ہو جاتا ہے، اب ملائکہ سوال کرتے ہیں، من ربک، لفظ سنی ہوئی ہیں مگر نتیجہ دینا ہے، من ربک، تیرا رب ہے کون؟ آج یہ اللہ کو بھول جاتا ہے، بڑی عبادتیں کی، قریہ قریہ، بستی بستی، جگہ جگہ عبادت کی، اللہ کو بہت یاد کیا، مگر کیسا یاد کیا؟ قبر میں اللہ کو بھول گیا، اب جواب نہیں دے پاتا ہے۔ کبھی آنے والا نور اشارہ کر دیتا ہے کہ گھبرا کیوں رہا ہے، پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ کہتے ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے، اس کو تھوڑا سا سکون ملتا ہے، اشارہ ملتا ہے، کہہ دیتا ہے جلدی سے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ملائکہ اس کو پاس کر دیتے ہیں، سوال پر کس نے جواب صحیح دیا، کلیئر کر لیا۔ اب سوال ہوتا ہے من نبیوں کا، من کتابوں کا، من قبلتوں کا، رسول کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ جب رسول کو بولتا ہے تو یہ نور بتا دیتا ہے، تو کہہ دو میرا نبی محمد ہے۔ قرآن کو بولتا ہے تو یہ نور اشارہ کر دیتا ہے، کہہ دے میری کتاب قرآن مجید ہے۔ تو یہ ادھر سے اشارہ ہوتا رہتا ہے اور یہ جواب دیتا رہتا ہے۔ بس آپ کی سماعتوں کا امتحان ہے، اگر جملہ سمجھ میں آ جائے تو ایسا محسوس ہونا چاہیے آج کی یہ مجلس نجف اشرف میں امام کی بارگاہ میں بیٹھ کر آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ تصور کریے گا اور یہ سمجھیے گا کہ مولا آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ غور کریے گا، ہر سوال کا جواب یہ آنے والا نور دیتا رہتا ہے۔
جب اللہ کو بھولتا ہے تو یہ نور اشارہ کر دیتا ہے، جواب دے دیتا ہے صاحب قبر. یہ نبی کو بھولتا ہے تو یہ اشارہ کر دیتا ہے اور صاحب قبر جواب دے دیتا ہے. اور سب سے آخر میں ایک سوال ہوتا ہے، من اماموں کا، تیرا امام کون؟ اس میں لفظ مختلف ہے، من اماموں کا، من ولیوں کا، تیرا امام کون ہے، تیرا ولی کون ہے. تو اگر دنیا میں علی کو امام مانتا ہوتا ہے تو اب یہ اشارے سے پہلے جواب دے دیتا ہے. اور اگر علی کو نہیں مانتا، ولایت پر ایمان نہیں ہوتا، امامت پر ایمان نہیں ہوتا، اگر دنیا میں علی کو امام نہیں مانتا ہوتا ہے تو اب مولائے متقیان کا نور قبر سے غائب ہو جاتا ہے. اب یہ نور قبر میں رہتا نہیں ہے، یہ نور غائب ہو جاتا ہے. تو اب میں مولائے کائنات کی بارگاہ میں نجف اشرف میں پہنچا اور میں نے سر کو خم کیا اور مولائے متقیان سے یہ سوال کیا کہ مولا وجہ بتائیے، یہ قبر میں لیٹا ہوا انسان اللہ کو بھولا تو آپ نے بتایا، یہ نبی کو بھولا تو آپ نے بتایا، یہ کعبے کو بھولا تو آپ نے بتایا، یہ قرآن کو بھولا تو آپ نے بتایا، یہ نبی کو بھولا تو آپ نے بتایا، مگر یا علی جب یہ آپ کو بھولا، جب یہ آپ کو بھولا تو آپ نے کیوں نہیں بتایا کہ میں علی کائنات زمانہ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر قبر میں سب کو بھول جاؤ گے تو علی بتانے والا موجود ہے، اگر علی کو بھول گئے تو کوئی بتانے والا نہ آئے گا. دعا کے ساتھ دل بولا، دعا کے ساتھ دل بولا، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. فلسفہ سب کو بھول جاؤ گے تو علی بتانے والے موجود ہیں، علی ہی کو بھول گئے کوئی بتانے والا نہیں آئے گا. آخر مرحلے میں گفتگو ہے. اچھا، ہماری قوم کے نوجوانوں کے ذہنوں میں ایک غلط بات راسخ کر دی گئی. اپنے نوجوانوں سے مخاطب، یہ سب بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. وہ کیا؟ کمیاں اللہ کے دی ہوئی زندگی ہے، جتنے بھی مزے لینا ہے لے لو، جو بھی کرنا ہے کر لو، جتنا خرچ کرنا ہے کر لو، سب یہی رہ جائے گا. میاں خالی ہاتھ آئے ہو خالی ہاتھ چلے جاؤ گے، یہ کہا جاتا ہے نہیں. جو کر رہا ہے کرو، خالی ہاتھ آئے ہو اور خالی ہاتھ چلے جاؤ گے. نہیں، ایسا نہیں ہے، غلط ہے. نہیں تو انسان خالی ہاتھ آتا ہے اور نہ خالی ہاتھ جاتا ہے، لاتا بھی ہے اور لے جاتا بھی ہے. کہ قبلہ آپ نے ہسٹری کو نہیں پڑھا ہے؟ کہ ہمیں ہسٹری مت بتائیے، ہم نے بہت ہسٹری پڑھی ہے، آپ بتائیے کہنا کیا چاہتے ہیں. کہ قبلہ وہ سکندر نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میں مرنے لگوں تو میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا. کیوں؟ تاکہ دنیا والے دیکھ لے اتنا بڑا بادشاہ خالی ہاتھ جا رہا ہے. تو وہ رونگ ہے، غلط ہے. کہ قبلہ کیوں؟ جانے والا ہر انسان کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے. کہ وہ کیسے؟ یا تو جانے والا ہر انسان اپنے ساتھ میں اچھا عمل لے کے جا رہا ہے، یا پھر برا عمل اپنے ساتھ میں لے کر جا رہا ہے. تو خالی ہاتھ تو نہیں جا رہا ہے، یا تو اچھا عمل لے جا رہا ہے یا برا عمل لے جا رہا ہے. بہت سے افراد علاقے کے ہیں، میرٹھ دور نہیں ہیں. منصبیہ عربک کالج میرٹھ میں ہے. ایک انگریز آیا اور اتنا بڑا
ادارہ اور پراپرٹی دیکھ کے کہتا ہے کون؟ کا منصب علی خان کا. پھر کیا کیا؟ کا سارا وقف کر دیا. انگریز کو سارا ہی وقف کر دیا. اب اپنے قلم سے کاغذ پہ لکھ کر چلا گیا کہ بہت ہوشیار انسان تھا, بہت صاحب شعور اور بہت صاحب عقل انسان تھا. تو کیوں؟ کہ کچھ بھی یہاں نہیں چھوڑا, سب ساتھ لے گیا. کچھ نہیں چھوڑا, سب اپنے ساتھ میں یہاں سے وہاں لے کر چلا گیا. تو ایک طریقہ یہ بھی ہے اپنے ساتھ میں لے جانے کا. تو جانے والا ہر انسان یا تو اچھا عمل ساتھ میں لے کر جا رہا ہے یا اپنے ساتھ میں برا عمل لے کر جا رہا ہے. تو یہ تو آپ کے جانے کا انداز ہے. تو اب کیسے جانا ہے یہ تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. چاہو تو اچھائی لے جاؤ اور چاہو تو برائی لے جاؤ. یہ جانا تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے, کیسا جانا چاہتے ہو, کیسا موت چاہتے ہو, تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا قبلہ چلیے یہ تو بات سمجھ میں آ گئی. بالکل آخری مرحلہ مجلس کا 2 جملے مسائل پڑھ کر بات تمام ہو جائے. کہ قبلہ یہ تو سمجھ میں آ گئی بات, مگر ابھی آپ یہ بتائیے کہ جب انسان آیا تو ہم نے تو یہی سنا ہے آج تک خالی ہاتھ آیا ہے. لایا کیا ہے؟ تو ہر انسان, کچھ نہ لانے والا انسان اپنے ساتھ میں کم سے کم 4 چیزیں لاتا ہے. قبلہ 4 چیزیں لاتا ہے؟ یہ تو عجیب گفتگو ہے. ہم تو یہ سمجھے تھے خالی ہاتھ آتا ہے. 4 چیزیں کون سے لاتا ہے؟ نمبر 1, اپنے مقدر کا رزق لاتا ہے. اب یہ مت سمجھنا کسی کو کام دے کر کہ ہم نے اس کو رزق دے دیا ہے, اپنے مقدر کا کھا رہا ہے. نمبر 1 رزق لاتا ہے. نمبر 2 عمر لاتا ہے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ رزق 1, عمر 2, اور تیسری چیز کیا ہے؟ نمبر 3 جسم لاتا ہے. نہ جانے میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں؟ سمجھ رہے ہیں نا ماشاءاللہ, الحمدللہ پڑھے لکھے افراد ہیں, زیادہ وضاحت کی مجھے ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا تیسری چیز جسم لاتا ہے. چوتھی چیز جسم کے اندر ایک غائب روح لاتا ہے. بات اسی پہ تمام ہو جائے گی انشاءاللہ. 1-2 منٹ میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں, بس اس جملے کی قدر کریے گا, فلسفی جملہ ہے. عمر لاتا ہے, رزق لاتا ہے, تیسرے جسم لاتا ہے, چوتھے جسم کے اندر ایک غائب روح لے کر آتا ہے. تو کتنی چیزیں لایا انسان؟ 4 چیزیں. آپ تو نہیں کہو گے کہ خالی ہاتھ آیا. 4 چیزیں تو جو میرے مطالعہ میں ہیں, 4 چیزیں تو کم سے کم ہو سکتا ہے کہ اور زیادہ بھی ہوں. بڑے علماء بتائیں آپ کو. رزق لاتا ہے, عمر لاتا ہے, جسم لاتا ہے, اس میں روح لاتا ہے. تو اب آپ مجھے انصاف سے یہ بتائیے کہ جسم ہے نظر آنے والی حقیقت. جسم نظر آتا ہے یا نہیں؟ سر, آنکھیں, چہرہ, ہاتھ, پیر, یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یا نہیں؟ کہ بے شک قبلہ جسم سب کو نظر آتا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے جو غائب ہے, کبھی آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ نہیں؟ قبلہ روح لاتا ہے مگر جسم میں رہتی ہے, کسی کو نظر نہیں آتی ہے. تو جب خلاق عالم جسم میں روح غائب کر سکتا ہے, پھر اتنی بڑی کائنات میں امر روح کو کیوں غائب نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں غائب کر سکتا ہے؟ اور آگے تیزی سے بڑھ جاتا ہوں, میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا ہوں. کاش میری محنت سوارت ہو جائے اور میں ابلاغ مفہوم میں قدر ناکامی سے محفوظ رہ جاؤں. الحمدللہ آپ بہت اچھا سمجھ رہے ہیں, بہت اچھا سن رہے ہیں.
اگر زیادہ دیر ہو گئی تو باڈی ڈیکمپوز ہونے لگے گی، ابھی اعضاء و جوارے بکھرنے لگیں گے. جب اعضاء و جوارے بکھر جائیں تو سمجھنا موت ہے، اور جب تک یہ متحد ہے تو سمجھنا حیات ہے. تو متحد ہو کر رہنا زندگی ہوتا ہے، اور انتشار کے ساتھ رہنا موت ہوتا ہے. بہت بڑا پیغام میں آپ کو دے کر جا رہا ہوں. متحد ہونا زندگی ہے، منتشر ہو جانا موت ہوتا ہے. اچھا اگر روح نکل جائے تو کہا جاتا ہے اب دفنانے میں جلدی کرو. کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ جسم سے بدبو آنے لگے گی. تو غور کیا آپ نے، اگر جسم سے روح نکل جاتی ہے تو جسم بدبودار ہو جاتا ہے، اور دین کی روح کا نام ہے علی. دین کی روح کا نام علی ہے. علی کو دین سے نکالو گے تو دین کا کیا ہوگا؟ علی کو آزان سے نکالو گے تو آزان کا کیا ہوگا؟ چھوڑ رہا ہوں اور کریے گا، بس ایک جملہ کہنا ہے، اور اس آخری جملے پر آپ کے سماعتوں کا آخری امتحان. ایک جسم ہے نظر آنے والی حقیقت، فلسفہ کیا کہتا ہے، اور اس کے اندر جو روح غائب ہے، جو نظر نہیں آتی، جو کسی کو دکھتی نہیں ہے. تو یہ بتائیے یہ غائب رہنے والی روح حاضر جسم کی وجہ سے زندہ ہے؟ بتائیے، بولے میرے ساتھ، یا یہ حاضر جسم غائب روح کی وجہ سے زندہ ہے؟ غائب روح کی وجہ سے یہ حاضر جسم زندہ ہے. تو اللہ نے آغاز خلقت انسانی میں یہ قانون ہر بشر کو سکھا کے بھیجا کہ سنو، حاضر غائب کی وجہ سے زندہ رہتا ہے. وہ کریے گا، حاضر غائب کی وجہ سے زندہ ہوتا ہے، غائب حاضر کی وجہ سے زندہ نہیں رہتا. حاضر غائب کی وجہ سے ہے، غائب حاضر کی وجہ سے زندہ نہیں رہتا. تب کائنات حاضر میرا امام ہے غائب. تو امام کائنات کی وجہ سے نہیں ہے، یہ کائنات امام ہے غائب. چمن چمن کلی کلی، شہر شہر گلی گلی، نعرہ حیدری، آواز بلند سلوى. جزاک اللہ. یبلوکم ایکم احسن عملا. ہم تو تمہیں آزما رہے ہیں کہ تمہیں بہتر عمل کون کر رہا ہے، عمل خیر کون کر رہا ہے. موت چاہے ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے، اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں. موت تو ایک ہوتی ہے مگر مرنے والے مختلف ہوتے ہیں. بس دوستو، کربلا والوں نے ہمیں موت کا ذائقہ بھی بتا دیا. موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شہد. کربلا نے ذائقہ موت بھی بتا دیا، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی سائنس ذائقہ موت نہیں بتا سکتی. ایسا لگتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت کی تفسیر کا نام ہی کربلا ہے. عزیزاؤ، جانے والا دنیا سے چلا گیا. ہر جانے والا انسان اپنی کچھ باتیں اور کچھ یادیں اس دنیا میں چھوڑ جاتا ہے. اس لیے تو امام نے فرمایا ہے
کہ اگر زندہ رہو تو ایسے کہ لوگ تم سے دوبارہ ملنے کی آرزو کریں، اور مر جاؤ تو لوگ تم پہ گریہ کریں۔ سب سے بہترین موت وہی ہوتی ہے کہ جس کو لوگ یاد کریں اور گریہ کریں۔ آج کائنات سب سے بڑی، سب سے بہترین موت شہادت امام حسین کی۔ سیدہ کلال دنیا سے چلا گیا، نور کی چادر اوڑھ کر چلا گیا، لیکن عزادار آج بھی ساری کائنات امام کو خراج پیش کر رہے ہیں۔ عزاداروں یقیناً آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اس مجلس میں مرحوم کے بھائی، مرحوم کے بیٹے اور بیٹیاں بھی ہوں گی، کچھ وارثین اس میں موجود ہیں۔ آج مجھے ایک باپ اور بیٹی کا پیار بھی بتانا ہے، اور ایک دادا اور پوتی کا پیار بھی بتانا ہے۔ ایک پوتی کو دادا سے کتنا پیار ہوتا ہے اور بیٹیوں کو اپنے بابا سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ ہاں عزاداروں، میں نے خود اس روایت کو پڑھا ہے کہ جب کوئی مومن بلند آواز سے روتا ہے تو میرا کائنات کا چوتھا امام اس عزادار کے قریب میرا امام آتا ہے، اپنی پاؤں کو زمین پر رکھ کر اس عزادار کے چہرے کی طرف دیکھ کر میرا امام کہتا ہے، اے چاہنے والے تو فقط سن کے رو رہا ہے اور تجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، جس نے اپنی آنکھوں سے اپنے بابا کی نظارت دیکھا ہے، جس نے خیام کو جلتے ہوئے دیکھا ہے، جس نے اکبر کے سینے میں برچھی کو دیکھا، جس جوان بیٹے نے اپنے بابا کا لاشا جلتی ہوئی آگ پر پڑا ہوا دیکھا، اس جوان بیٹے کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اجرکم اللہ کی آواز بلند خدا کوئی غم نہ سوائے غم حسین کے۔ عزاداروں صرف فقرہ پڑھ کر بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں، آپ کیا فرما چکے دعا سنی کے جائے مجلس قبول ہو جاتی ہے۔ عزاداروں جب کائنات کا پہلا امام 21 رمضان کو اس دنیا سے جانے لگا ہے نا، امام نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور وصیت فرمائی، اے بیٹا حسین اب یہ دین تمہارے حوالے، بیٹا حسن اب یہ دین تمہارے حوالے، بہت سی وصیتیں فرمائی۔ روایت کا فقرہ یہ ہے جب امام وصیت فرما چکے، ایک مرتبہ امام حسین نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، اے بابا علی، اے بابا علی ایک بات میری بھی سنتے جائیے۔ کہ بیٹا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ بابا جب میں کربلا کی زمین خریدوں نہ آنا ہو تو مت آنا۔ امام حسین کہہ رہی ہے، بابا جب میں اپنے جوان بیٹے علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالوں تو بابا نہ آنا ہو تو مت آنا۔ اے بابا جب میں علی اصغر کے گلے سے 3 منہ والی تیر نکالوں تو بابا نہ آنا ہو تو مت آنا۔ اللہ اکبر، اے بابا جب میرا سر کٹ رہا ہو تو نہ آنا ہو تو مت آنا، لیکن بابا ایک موقع پر ضرور آ جانا۔ بیٹا وہ کون سا موقع ہے؟ کہ بابا شام غریبہ میں جو غلام جل جائے اور میری بہن زینب اکیلی رہ جائے، بابا شام غریبہ میں ضرور آ جانا۔ اجرکم اللہ، آپ کے پاس بلند قیامت کی مجلس بڑی بھاری مجلس ہو رہی ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے۔ مرحوم کے بھائی بچیوں کے لیے اور بیٹوں کے لیے اور وارثین کے لیے سب کے لیے یہ جملہ پڑھنا چاہتا ہوں عزاداروں، بہت مختصر کر رہا ہوں عزاداروں۔ جب مولائے کائنات شام غریبہ میں کربلا میں آئے ہیں نا عزاداروں، جناب زینب نے ناد علی کو پڑھا، جس کی ناد علی تمام ہوئی تو شہزادی زینب نے دور سے گھوڑے سوار کو آتے ہوئے دیکھا۔ یہ کوئی اور نہیں تھے، مولائے کائنات تھے۔ مولائے کائنات کربلا میں شام غریبہ میں کیا ہے۔
इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, मक्तल में मैंने पढ़ा है, जब शाम गरीबा में मौलाए कायनात करबला में आई है ना, तो मेरे पहले इमाम ने करबला की एक एक बीबी को पुरसा दिया, एक एक बीबी को नाज़ियत दी। मौलाए कायनात ने कहा, ज़ैनब तुझे तेरे माजाए हुसैन का पुरसा, और मेरे ला तुम्हें तुम्हारे चांद अली अकबर का पुरसा, और मेरा बाप तुम्हें तुम्हारे शेर खान अली असगर का पुरसा, तुम्हें तुम्हारे लाल कासिम का पुरसा। ये सोच करो ना कि न जाने किसके पहलू में मेरा कायनात का आखिरी इमाम बैठा हुआ, न जाने किस बीबी के पहलू में जनाब फातिमा बैठी हुई, न जाने किसके बराबर में, किस कमीज के बराबर में और मेरा बाप बैठी हुई होगी। रिवायत कहती है कि मौलाए कायनात ने करबला में शाम गरीबा में आकर एक एक बेबी को गुस्सा दिया। अब दादा को पोती से कितना प्यार होता है। रिवायत कहती है कि चंद कदम की दूरी पर करबला की सबसे आखिरी बीबी खड़ी रह गई और मौलाए कायनात इशारे से बुलाते रहे, आओ सकीना आओ कि दादा से मिलने नहीं आओगी। तो सकीना पहले गर्दन के इशारे से मना कर दी रही कि बाबा मैं नहीं आऊंगी। कभी लाडली सकीना क्या हुआ क्यों नहीं आऊंगी? तो दादा आज मुझे पता चला कि ज़ैनब अमीर बाप की बेटी है और सकीना गरीब हुसैन। सुनो कि बिगला सकीना ये बिगड़े क्यों कह रही हो? कि दादा अभी मेरी आपकी बेटी ज़ैनब ने बुलाया तो आप चले आए। दादा वक्त ऐसे जब मेरा बाबा मेरा सदा हो रहा था तो दादा मैं आपको बुलाती रही मगर आप नहीं आए। दादा रोई बढ़कर सकीना को आगोश में लिया। सकीना की गाली के गर्दन की तरफ पहुंची तो सकीना ने चीख मारी और दादा ये आपके गले पर खंजर का निशान कैसा? कहा सकीना जब तू वक्त असर बुला रही थी तो मेरा गला हुसैन के गले पर लगा हुआ था। मेरे साथ में हसनी मुजतबा भी आए थे, मेरे साथ में भाई मुस्तफा भी आए थे। वाह हुसैना वाह मजलूमा। मासूमीन के वसीले से नवाजों पर रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा। इस ज़िक्र को हमारे लिए ज़रिए निजात का फरमा। मौला चाँद मासूमीन के वसीले से परवरदिगार आलम तमाम शियाने ककार की हिफाज़त फरमा। उलमाए रब्बानी का तहफ़्फ़ुज़ फरमा। मुलाज़िम की हिफाज़त फरमा। मौला ज़माना बड़ा कुराशो हज़रत वली असर के ज़हूर में ताजील फरमा। बारे दीगर सूरह फातिहा सैयद जाफर रज़ा ज़ैनी इब्न सैयद हारून हसनैन ज़ैनी के ऊपर साथ फरमाया।